کون بنے گا بادشاہ؟ پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے ہماری پیاری زمین کی اور اس پر رہنے والے پیارے پیارے جانوروں کی۔ یہ سچی کہانی تو نہیں، مگر ایک خوبصورت تصوراتی کہانی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس دنیا میں انسان نہیں ہوتے تھے، بس خوبصورت زمین، اس کے خوبصورت پہاڑ اور ہرے بھرے درخت تھے، یا پھر کچھ جانور اور پرندے تھے جن سے یہ دنیا بہت سجی ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت زمین کو دیکھا اور سوچا، میری یہ مخلوق کتنی پیاری ہے، مجھے اس کے لیے کوئی ایسا بادشاہ چاہیے جو اس کی اور اس مخلوق کی دیکھ بھال کر سکے۔ جیسے ہی شیر نے یہ سنا، وہ زوردار آواز سے غرایا، ہا ہا ہا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میں ہی تو اس دنیا کی دیکھ بھال کروں گا۔ ہاتھی زور سے چیخا، اے خدایا، تو نے مجھے اتنا بڑا اور طاقتور بنایا، یقیناً میں ہی بادشاہ بننے کے لائق ہوں۔ بلو ویل نے سمندر سے سر نکالا اور پانی کا ایک فوارہ منہ سے چھوڑا اور بولی، کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ تیرنا کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ مچھلیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اربوں چھوٹی چھوٹی سمندری مخلوق کا؟ ہاں، نہیں، یہ تو کبھی پانی میں اترے ہی نہیں۔ میں تمام سمندروں کی حفاظت کر سکتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اپنا سر پانی سے باہر نکال کر دیکھ سکتی ہوں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ I am so large، کوئی میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ شارک نے منہ کھول کر سوچا کہ میرے یہ تیز دھار دانت یہ سارا کام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عقاب یہ سن کر زور سے ہنسا، یہ جانور تو صرف زمین کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور شارک اور ویل سمندری جانوروں کی، مگر میں اڑ سکتا ہوں، میں پورے آسمان کو دیکھ سکتا ہوں، ساری زمین اور سارا پانی میرے سامنے ہے، بس صرف میں ہی ہوں جو پوری دنیا کا بادشاہ بن سکوں۔ جانوروں کی یہ ساری باتیں خدا نے سنی اور کہا، میں انسان بناؤں گا۔ تمام جانور حیران رہ گئے، انسان؟ کیسا انسان؟ پروں والا یا فر والا؟ کس رنگ کا ہوگا؟ کیا اس کی باڈی پر نشان ہوں گے؟ کیا وہ شیر کی طرح بھاگ سکتا ہے؟ مچھلی کی طرح تیرے گا کیا؟ یا بہت اونچا عقاب کی طرح اڑے گا؟ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف رات ہو گئی۔ خدا نے رات کی تاریکی کو لیا اور اس سے انسان کی جلد بنائی، پھر چمکتے ہوئے 2 ستارے آسمان سے لیے اور اس کی آنکھیں بنا دیں، پھر کالے بادلوں سے اس کے کالے کالے بال بنائے۔ اس نے چاند کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اس کے ناخن بنا دیا اور ستاروں کی چمک سے اس کے دانت بنائے۔ اس طرح پہلا انسان تیار ہو گیا، جس کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اور رات کی طرح چمکتی ہوئی سیاہ جلد۔
پھر تھوڑی دیر میں صبح نمودار ہو گئی۔ خدا نے صبح کی سفید روشنی لی، نیلے آسمان کی آنکھیں لی، سورج کی سنہری کرنیں لے کر بال بنائے، اور ایک ایسا انسان تیار ہو گیا جس کی جلد سفید، آنکھیں نیلی اور بال سنہرے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوپہر ہو گئی۔ سورج بہت چمک رہا تھا اور اب اس کی روشنی زرد ہو گئی تھی اور چیزوں کے سائے گہرے سیاہ۔ پھر خدا نے ایک اور انسان بنایا جس کی جلد زرد، بال کالے اور سورج کی کرنوں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ اب شام ہو چکی تھی۔ آسمان تھوڑا تھوڑا گرد آلود ہو گیا تھا اور کچھ ستارے بھی آسمان پر آ گئے تھے۔ خدا نے دیکھا اور زمین کے خوبصورت بھورے رنگ کو ایک انسان کی جلد بنا دیا۔ رات کی سیاہی سے اس کے بال بنائے اور چمکتے ہوئے ستاروں سے آنکھیں۔ اس طرح ایک اور نیا انسان بن گیا۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو سب جانور ایک نئی مخلوق کو دیکھ کر حیران رہ گئے جس کی 4 نہیں بلکہ 2 ٹانگیں تھیں، نہ کوئی پر تھے اور نہ ہی فر۔ ہاں، اس کی جلد پر نشانات بھی نہیں تھے۔ شیر نے بڑے غرور سے دیکھا اور بولا، یہ کیا ہے؟ انہیں تو میں ایک پنجے سے مار سکتا ہوں۔ معاف کرنا، مگر یہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ زیبرا بولا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی جلد پر رنگ برنگی پٹیاں ہوتی۔ لیپرڈ بولا، اور کچھ سپاٹس بھی۔ ہاتھی چنگھاڑا، اگر اس کی جلد گرے ہوتی تو شاید زیادہ اچھا ہوتا۔ شارک نے انسانوں کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کو دیکھا اور بڑا سا منہ کھول کر اپنے تیز دھار دانت نکالے۔ ہا 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 ہا، کیا ان کے پاس ایسے دانت ہیں؟ کوئی فنز بھی نہیں۔ یہ کیسے تیریں گے؟ کیسے ہمارا خیال کریں گے؟ اور ساری مچھلیاں ہنستی ہوئی پانی میں غوطہ لگانے لگیں۔ خدا نے ان سب کی طرف دیکھا اور مسکرایا، تم جانتے ہی نہیں یہ انسان کتنا طاقتور ہے۔ یہ تم سب کا خیال رکھ سکتا ہے، مچھلی کی طرح تیرے گا بھی، عقاب کی طرح ہوا میں اڑے گا بھی، یہ اونچے اونچے بادلوں کی سیر کرے گا اور زمین کا بھی خیال رکھے گا۔ تمام جانوروں نے یہ سنا اور اپنا سر جھکا دیا اور امید کرنے لگے کہ آج سے وہ ایک بہتر زندگی گزاریں گے اور آئندہ بھی محفوظ رہیں گے۔ پیارے ساتھیو، ہمیں اس زمین کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا گیا ہے، اس دنیا کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے اور اس کے جانوروں اور پرندوں کو بچانے کے لیے۔ جس دن ہم نے اس زمین کو نقصان پہنچایا تو ہم خود بھی تباہ ہو جائیں گے۔ آئیں مل کر اس زمین کا خیال کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔